ہاں اس آیا نمبر 12 اور سورہ نمبر 49 سورۃ الحجرات پارہ ہے 26. سب لوگوں کی نکل گئی ہے یا ابھی ٹائم ہے؟ مجھے بتا دیجیے. نکال لیے جی نکل گئی. الحمدللہ. ایمن آپ کی مل گئی ہے؟ جی نکل گئی. تھینک یو. جی نکل گئے. چلو سارا ہے. جی بھابھی نکال دی. چلو تلاوت شروع کرتے ہیں آیت نمبر 12 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق اللہ العظیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو. ترجمہ انہی آیات کا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو. بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو. اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. صدق اللہ العظیم. یہ ہم دوبارہ اپنے پاس اس کی نشانی رکھیے گا. ہم انشاءاللہ دوبارہ سے آیات میں جاتے ہیں. ان کو اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. پہلے ہم غیبت کا پڑھ لیں کہ اس کا تھوڑا سا اس کے بارے میں کہ غیبت ہے کیا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. چلیں جی کچھ احادیث پہلے دیکھ لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. جس نے اپنی زبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا. کوشش کیجیے گا کہ آج کا جو درس ہے اس کو درس سے زیادہ لیسن کے طور پہ لیں اور جتنے پوائنٹس نوٹ کر سکتے ہیں وہ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں. دوبارہ حدیث پڑھ لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا لے گا. عیب کہتے ہیں گناہ کو یا برائیوں کو. جو ہر انسان کے اندر برائیاں ہوتی ہیں نا. تو کیا ٹپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ اب کسی کو بھی شوق نہیں ہوتا کہ اس کے عیب لوگوں کو پتہ چلیں یا اس کی کمزوریاں یا اس کی برائیاں گناہ. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی زبان کو روکے رکھا یعنی زیادہ تر خاموش رہا اللہ اس کے عیب چھپا لے گا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ تو تمہارا گھر تمہارے لیے وسیع ہو جائے اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. اچھا اب یہ دوبارہ ریپیٹ کر لیتی ہوں شاید آپ لوگ تھوڑے سے کنفیوز ہوں اس میں. اپنی زبان کو قابو میں رکھو تمہارا گھر تمہارے لیے کھلا ہو جائے وسیع ہو جائے اور اپنے گناہوں پر روتے رہو. یعنی اگر تم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کفارے کا کہ ان پہ روتے رہو. اب گھر سے وسیع ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں نا آپ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید و فرمان سنا ہو کہ جب تمہیں اپنے گھر میں بے سکونی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ سے
استغفار کرنا شروع کر دو، کثرت سے استغفار کرنا شروع کرو. جب تمہیں اپنے ہی گھر میں بے چینی ہونا شروع ہو جائے تو استغفار تمہارے اندر کی بے چینی کو دور کر دے گا. تو بیسکلی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے کہ تمہارا گھر تمہیں اس میں سکون ملے، تم آرام سے رہو. پلس جب تک آپ گھر میں رہتے ہیں تب تک آپ کی زبان بھی تھوڑی کنٹرول میں رہتی ہے. باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں تو زبان بھی چلتی ہے، اور سب سے زیادہ گناہ ہم کرتے زبان سے ہی ہے. اور جب ہم گھر سے نہیں نکلتے تو لوگوں پر زیادہ ایکسپوز بھی نہیں ہوتے. تو ایک طرح سے نا، جیسے ابھی ہم نے، آپ لوگ دیکھیں گے لاک ڈاؤن تھا تو ہم لوگ گھروں کے اندر بند تھے سارے، تو بہت ساری چیزوں کو ہم نے ریئلائز کیا کہ خاموشی سے بیٹھے، ہماری ساری ایکٹیویٹیز ختم ہو گئیں، بالکل جابس ختم ہو گئیں، لوگوں سے ملنا ملانا ختم ہو گیا. گھر میں بیٹھے، پھر غور کیا، پھر ہم نے قرآن اٹھایا، اس کو پڑھنا شروع کیا. تو گھر جب، یہ ایک دعا بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ تمہارا وسیع ہو جائے تمہارا گھر تمہارے لیے، یعنی تمہیں اس میں سکون محسوس ہو. اچھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روز جب بھی کوئی شخص صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے جسم کے تمام اعضاء، یعنی اس کے سارے باڈی پارٹس، اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ کا خوف کرو کیونکہ ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں. اگر تم درست رہو گی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تم خراب ہو گئی تو ہم خراب ہو جائیں گے. یعنی جب بھی میں اور آپ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں تو جسم کے جتنے بھی آرگنز ہیں نا، ہاتھ پاؤں، خدا نخواستہ سزا جب ملے گی تو وہ تو سب کو ملے گی، تو وہ سب زبان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں خدا کا خوف کر کیونکہ ہم تمہارے رحم و کرم پہ ہیں. اگر تم درست رہو گی تو ہم درست رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم خراب ہو جائیں گے. اب انٹرسٹنگ بات یہ، اور لکیلی خوش